अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाने लगे लोगों तुम मुझे नहीं फेंकोगे, नहीं डालोगे, कश्ती गर्क होने के बिल्कुल करीब है, जहाज करीब है, गर्क हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ब खुद समंदर में छलांग लगा दी। अल्लाह पाक ने आवाज दी और दरिया समंदर की मछली खबरदार, मेरी अमानत आ रही है, इसे संभाल के रखो, एक बाल भी अगर बिंका कर दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल एमएच हनीफ रिएक्ट पर। दोस्तों आज के कारी हनी मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में बाहर कैसे निकले। इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर, ओ मेरे नबी, मैंने तुम्हें डराने का हुक्म दिया, मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम लोगों को बताओ, अजाब से डराओ, लेकिन तारीख मुकर्रर करने वाले आप कौन होते हैं? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, बहुत अजीम नबी, कुरान करीम में जिनके नाम से पूरी सूरत कुरान मजीद में नाजिल फरमाई मालिक कायनात ने। अल्लाह का पाक पैगंबर सुबह को उठते हैं, बाजार जाते हैं, बस्ती बस्ती जाते हैं और उनको जा जाकर हर वक्त यही बताते हैं, या कौम, ओ मेरी कौम, ओ बिरादरी, ओ खानदान के लोगों, ओ शहर नैन व मूसिल के लोगों, और मैं तुम्हारी तरफ नबी बनकर आया, मेरा एक पैगाम सुनो, उबुदुल्लाह, मैं तुम्हें एक पैगाम देने आया, एक खबर देने आया, एक हिदायत करने तुम्हें आया, एक इत्तला देने तुम्हें आया। वो मेरी इत्तला ये है, उबुदुल्लाह, उस मालिक की कायनात की इबादत करो, उसकी नजर नियाज़ें दो, उसी को मुश्किल कुशा मानो, उसी को हाजत रवा मानो, उसी को रोजी में कमी करने वाला, ज़्यादती करने वाला। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं ना चाहूं एक दाना रोजी का नहीं बढ़ सकता, मैं घटा दूं कोई बढ़ाने वाली ताकत नहीं, मैं बढ़ा दूं तो घटाने वाला कोई नहीं। फरमाया तूलिजुल लैला फिल नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। ओ मेरे बंदे, तेरा तो 4 फुट का बदन है, 5 फुट का तेरा कदर है, 5-6 फुट के मिकदार में सारा तेरा निजाम खत्म है। मैं वो रब हूं जो इतनी बड़ी रात लाता हूं, सारे जान को छुपा लेती है। ये इतना बड़ा दिल, ये सूरज का निजाम, ये सितारों का निजाम कौन चला सकता है? ये रात को चंद बल्ब जलाते हो, थोड़ी सी रोशनी करते हो, घरों में बिजली इस्तेमाल कर लेते हो, इतना बड़ा बिल आता है। अल्लाह फरमाते हैं ओ मैं अगर सूरज का बिल लेता तो तुम्हारा बेड़ा ही गर्क हो जाता। सारे जहान को मेरा सूरज मुनव्वर करता है, मैंने कभी तुम्हें बिल भेजा? सितारों की रोशनी का कोई बिल नहीं, चांद की रोशनी का कोई बिल नहीं, सूरज की रोशनी का कोई बिल नहीं। रात को अंधेरा छाता हूं, ठंड करता हूं, दिन में गर्मी पहुंचाता हूं। तूलिजुल लैला फिल नहारी व तूलिजुल नहारा फिल लैल। मैं रात का खालिक और मालिक, दिन का खालिक और मालिक। कभी रात को बढ़ाता हूँ, दिन को घटाता हूँ, कभी दिन को बढ़ाता हूँ, रात को घटाता हूँ। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। ओ लोगों, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा पैदा करने वाला मेरे सिवा कौन है? व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। एक एक आदमी को करोड़पति, लाखपति, अरबपति बनाने वाला मेरे सिवा कौन है?
اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہ حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ۔ اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا، الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا۔ نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں، اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے۔ نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے۔ اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی۔ مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا هم یستبشرون۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے
چہرے یوں کھل جائیں گے. یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی, یہ ہے اپنا آدمی. پیغمبر کی بات پسند نہیں, صحابہ کرام کی بات پسند نہیں, اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں, اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے. اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی, بہت بڑا بزرگ, شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں ہوں دے, علم نالو اشراف نہیں ہوں دے, جڑے ہوں دن ذات کمینے, اور پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا, پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا, توڑے جڑیے لال نگینے, اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی, توڑے ہو مال خزینے, بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی, توڑے مریے شہر مدینے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو, کوئی اس کا ساتھی نہیں, کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں. پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام, فرشتوں کا نظام, بندوں کا نظام, جانوروں کا نظام, دریاؤں سمندروں کا نظام, چاند سورج ستاروں کا نظام, آسمانوں کا نظام, زمینوں کا نظام, یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو, اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. میری تو وہ ذات ہے, میں کہتا ہوں ہو جا, بس وہ ہو جاتا ہے. مجھے کوئی لیبر درکار ہے, مجھے انجینئر نہیں چاہیے, مجھے مستری نہیں چاہیے, مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے, کوئی میرا مشیر نہیں, کوئی میرا وزیر نہیں, کوئی میرا ساتھی نہیں. اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن, عدل کریتا تھر تھر کمبن, اجیا شان والے ہو, فضل کریتا بخشی جاون, اور میں جے مکالے ہوں. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے, ولی ہے. فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت, تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت. جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں, مار کھاتے ہیں, گھر لہوان آتے ہیں, زخمی آتے ہیں, اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں. جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی, سمجھایا سمجھایا سمجھایا, مدت گزر گئی. لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے, بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے. اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. او لوگوں میں اللہ کا نبی, میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا. مسخرے لوگ تھے, بگڑی ہوئی برادری تھی, بگڑے ہوئے لوگ تھے, بدماش قسم کے. جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا, اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کی ناراضگی آ جائے گی, بعد آ جاؤ, تو پھر پتہ کیا حرکت کی سب نے, اکٹھے ہو کے آئے, برادری کے لیڈر آئے, برادری کے سردار آئے, علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا,
وہ کب آئے گا؟ بخار درام ہے. اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی. جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یونس علیہ السلام پیغمبر ہو، میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے. اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے. نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے. میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا. بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے. اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق کوئی اب کیا بنے گی، آسمان سے وہی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا. پریشان ہے یونس علیہ السلام. اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو. اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا. اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے. اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے. سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے. 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے. آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا. سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑا ہوں. جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا. کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا. ادھر بچے نے چیخ ماری،
बच्चा चिल्लाया, अब्बा अब्बा, ओ मेरे अब्बा, मैं खा लिया, मुझे ले चला। बाप की पिदरी शफकत ने जोश मारी, यकदम जो यूं मुड़ के देखा, पैर उखड़ गए। वो कांधे वाला बच्चा भी चला गया और वो दूसरे बच्चा भी चला गया। इसी को मौलाना इसहाक साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर और अब्बा अब्बा कर रहा था वो पिसर। एक को पानी बहा के ले गया, एक को भेड़िया उठा के ले गया, दोनों बच्चे खत्म। इरादा किया, चलो बीवी को तो वापस ले आऊं। दरख्त के नीचे बिठा करके आया था, एक शहजादा आया, दरख्त के नीचे खूबसूरत औरत को देखकर वो पकड़ के लेके चला। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की अहलिया को शहजादा घोड़े पे बिठा के जबरदस्ती लेके चला। हालांकि वो ये कहती रही, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज। ओ बादशाह के बेटे, मैं आम औरत नहीं, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आम खवातीनों में से नहीं, मैं तो अल्लाह के नबी की घरवाली हूँ। मेरी इज्जत आबरू की रखवाली वही करेगा। अल्लाहु अकबर। शहजादा उठाकर अपने महल में ले गया। जब करीब आने की कोशिश करता, पागल हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सारे बदन में उसके दर्द हो जाता। जब तक तौबा करके पीछे ना हटता, वो तकलीफ ना जाती। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देख लिया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अल्लाह पाक की नाराजगी हुई, खानदान सारा गया, मैं अकेला रह गया। मैदान में खड़े हुए अल्लाह के नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर रो रहा है और कहता है, फिर गई तेरी जब, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम। जब तेरी नजरे करम मुझसे फिर गई, मेरा मामला तुझसे बिगड़ गया, मेरा काम तुझसे हट गया, फिर कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम, सारा खत्म हो गया। अकेले पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हाँ खानदान से, बीवी बच्चों से हाथ झाड़कर अकेले चल रहे हैं, रो रहे हैं। बड़ा दरिया आया, कश्ती तैयार थी। यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार हो गए। दरम्यान में पहुंचा जहाज, कश्ती अचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, डूबने के करीब हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा, लोगों, एक आदमी अपनी वजह से सारे जहाज का बेड़ा गर्क न करे, सबको गर्क न करो। कौन है जिसका मामला अपने मौला से बिगड़ गया हो, वो सामने आ जाए। कोई गुलाम है जो अपने आका से भागकर आया है, कोई बेटा है जो माँ बाप से भागकर आया है, कोई तो है ना। मेरा तजर्बा है, मुझे उम्र गुजर गई कश्ती चलाते, जब भी कोई मेरी कश्ती में ऐसा आदमी आता है तो कश्ती हचकोले खाती है। उस कप्तान का तो ये तजर्बा हो गया कि जो माँ बाप से भागकर आए, जो बीवी अपने खामिन से भाग कर आए, जो गुलाम अपने आका से भाग कर आए, मामला बिगाड़ के आए, कश्ती अचकोले खाती है। कभी हमने भी सोचा, अरे जिना कर करके हराम खा खा कर जिंदगी बसर कर रही हैं, क़यामत वाले दिन कश्ती अचकोले ना खाएगी? सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन बदमाशी की नीयत है हमारी। जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कप्तान के सामने आ गए, रोते हुए फरमाने लगे, मेरा मामला मेरे अल्लाह से बिगड़ गया, मुझे दरिया में फेंक दो, मुझे समंदर में फेंक दो, मेरी वजह से सबका नुकसान ना करो। कप्तान कहने लगा, लोग भी कहने लगे, ना जी ना, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा, ये ऐसी शक्ल तो हमने आज तक देखी ही नहीं, आप तो ऐसे गुनाह ऐसे काम कर ही नहीं सकते।
नबी की सूरत वखरी, नबी की सीरत वखरी, नबी की आंख वखरी, नबी का नाक निराला, नबी के लब निराले, नबी के हाथ निराले। यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते हैं मुझे फेंक दो लोग बच जाएंगे। कुर्रा अंदाजी की गई, सबके नाम लिखकर कुने डाले गए, नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है, मगर लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। ऐसी खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत, बॉडी निराली, शक्ल सूरत निराली, सारा निजाम निराला, नहीं जी। 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। और बात क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लिख के रखा करो। बात याद रहेगी तो बात में मजा आएगा ना, सारा नतीजा जब भी तो निकलेगा। बात सिर्फ इतनी कि 40 दिन का नाम क्यों ले दिया। ये तो मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि मेरे आजाब से डराओ, मेरे जहन्नुम से डराओ, दुनिया के आजाब से धमकी दो, डराओ, लेकिन 40 दिन का नाम तुमने क्यों लिया। और जिस जात की मैं बात कर रहा हूं कुरान करीम में जिक्र है, ये नबी की बात है, पैगंबर की बात है, ताजे नबूवत वाले की बात है, किसी वली की बात नहीं। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाने लगे लोगों तुम मुझे नहीं फेंकोगे, नहीं डालोगे, कश्ती गर्क होने के बिल्कुल करीब है, जहाज करीब है, गर्क हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ब खुद समंदर में छलांग लगा दी, खुद ब खुद छलांग लगा दी। ये इतने लोग बच जाएं, इतनी जानें बच जाएं, इतने इंसान बच जाएं। अल्लाह पाक ने आवाज दी और दरिया समंदर की मछली, खबरदार मेरी अमानत आ रही है, इसे संभाल के रखो, एक बाल भी अगर बिंका कर दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। समंदर की मछली, इतनी बड़ी मछली जो लुकमा बनाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को अंदर निगल गई। फरमाया व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे जलीलुल कदर पैगंबर, इज़ अबका इलल फुल्किल मशहूल फसाहम फकान मिनल मुदहदीन फल्तकमहुल हूतु वहुवा मुलीम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। और मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर आपकी तबीयत हाजिर है, इस मछली को और बड़ी मछली निगल गई। इस मछली को, ये कितनी बड़ी होगी जो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई, और फिर इस मछली को और बड़ी मछली निगल गई। एक अरसा गुजर गया, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी मछली के पेट में है, समंदरों की गहराइयों में है, ताहतुस सरा में चली गई वो मछली। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदगी बसर कर रहे हैं। वहां ताहतुस सरा में जमीन के सबसे पहले सबसे नीचे के तबके में पत्थर है, कंकरियां हैं, अल्लाह का नाम लेती हैं, अल्लाह का नाम बुलंद कर रही हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का नाम वहां पत्थरों से सुना। कंकरियां थी, पत्थर थे, मालिक का नाम ले रहे थे, तस्बीह बयान कर रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में फौरन आ गई, जो इन पत्थरों की समंदर की तह में, ताहतुस सरा में, समंदर की गहराइयों में से जो इन पत्थरों की सुनता है वो मेरी भी जरूर सुनेगा। फौरन पुकार उठे ला इलाहा ला इलाहा, मेरे मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला
والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا؟ کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں، یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے؟ لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہے، مولا مجھے معافی کر دے۔ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے۔ اللہ پاک جل شانہ کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرا میں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کے نیچے کی تہ میں، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطاوار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما۔ اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی، فلولا انہ کانا، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام، میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر۔ مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی۔ اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا۔ کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی۔ قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے فوراً سکینت کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل اگ گئی، بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے،
اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنے لپیٹ میں لے لے. کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا. سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ. مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری, نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا. ہم نمازی حاجی پیر فقیر مولوی بنے پھرتے, ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ, جو کتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے. پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتی ہے مسئلہ. سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرض اگر نہ نکال دے تو. کدو کی بیل نے گود میں لے لیا. یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے, دودھ پلا کر چلی جاتی ہے. صحت مند ہو گئے, تندرست ہو گئے. اب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ چلو انہی قدموں پر, انہی نشانات پر. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. ادھر اگر آپ کے یاد ہے جب 40واں دن ہوا نا, یونس علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آگ کے بادل بن کر یوں سامنے آ گئے. بھا کے بادل بن کر, آگ کے بادل بن کر سامنے آ گئے. یوں بالکل قریب آگ برسی برسی برسی, انگاروں کی بارش ہونے والی ہے. اور جن کے دن سیدھے ہوتے ہیں نا سبب بن جاتا ہے. ساری قوم ڈر گئی, سارے سجدے میں پڑ گئے, ساروں نے توبہ کی. یا الہ العالمین, جہاں بھی تیرا پیغمبر یونس علیہ السلام ہو ہم ان پر ایمان لے آئے, ہم نے ان کی بات کو مان لیا, ہم نے ان کو تسلیم کر لیا. وہ ایماندار بن گئے. اب یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک جنگل میں لوگوں کا ڈیرا دیکھا. پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دریا میں ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگا رکھا تھا, جال میں تھوڑی سی حرکت ہوئی, ہم خوش ہوئے کہ مچھلی پھنس گئی. ہم نے جال باہر نکالا, ایک بڑا خوبصورت بچہ نیچے سے آیا پانی میں سے, بڑا حسین بچہ, ہم نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں. انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لانا بھائی اس بچے کو جو اوپر کھیل رہا ہے, بڑا خوبصورت بچہ ہے. جب بچے کو سامنے لائے یونس علیہ السلام کی طرف بچہ دوڑا, ابا ابا کر کے یونس علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگا لی. وہ ڈیرے والے لوگ کہنے لگے ساری قوم مان گئی نبی کو, اور وہ نبی آج تک نہیں ملا. اور ہمیں بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں بچے ملے ہیں وہیں بیٹھ کر انتظار کرو, شاید وہ نبی واپس آ جائے. اب یہ بچہ تو مل گیا پانی والا, ایک دریا کا راستہ عبور کر کے پرے پہنچے تو وہاں بھی ایک ڈیرا چھاونی لگی ہوئی ہے. تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ایک بچے کو بھیڑیا لیے جا رہا تھا, ہم نے دیکھ لیا, ہم نے بھیڑیے سے چھڑا لیا, اب اس بچے کو لیے یہاں بیٹھے ہیں. مدت گزر گئی, عرصہ گزر گیا, کب اس کا والی وارث آئے, کب اس کے حوالے کریں. انہوں نے کہا بچہ دکھاؤ. بچہ سامنے آیا, یونس علیہ السلام نے بھی پہچان لیا, بچے نے ابا کو پہچان لیا. بڑے خوش ہوئے, دونوں بچے مل گئے. چلتے چلتے اس درخت کے نیچے پہنچے جہاں سے بیوی کو, حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو شہزادے نے اٹھایا تھا. وہاں چھاونی لگی پڑی ہے اور انتظار ہو رہا ہے یہ کسی ایسے اللہ والے کی بیوی ہے, کسی پیغمبر کی بیوی ہے, کسی نبی کی بیوی ہے. میں غلطی سے اٹھا کر لے گیا لیکن اس کی طرف تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. انتظار کرو کب وہ عزت والا آئے اور کب اس کی عزت واپس ہو. جناب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیوی بھی لوٹا دی, بچے بھی مل گئے, بیوی بھی لوٹا دی. قوم کا حال پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم تو سارے مان گئے, اللہ کی ذات کو سارے تسلیم کر گئے. انہوں نے کہا تم تو بڑے اکڑے ہوئے تھے, تم تو مجھے روز مارا کرتے تھے, تم کیسے ماننے؟ انہوں نے کہا سامنے جو بادل عذاب سے آ گئے پھر کیسے نہ مانتے, پھر مان گئے نا ہم. اب یونس علیہ السلام پیغمبر کے دل میں ایک بات آئی, یا اللہ عذاب بھی بھیجا, دکھایا بھی, اور مجھے اتنی پریشانی آئی. اگر اسی دن بھیج دیتا میرے کہتے ہی تو کام بن نہ جاتا سارا.
اللہ بڑا بے نیاز ہے. سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ کو مخلوق سے بڑا پیار ہے, اپنی مخلوق سے بڑی پیاری ہے, اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے, بڑا ہی پیار ہے. جناب یونس علیہ السلام کو حکم دیا کمبھار کے پاس جاؤ اور جا کر جتنے اس نے برتن بنا رکھے ہیں اس کو جا کر کہو ایک ڈنڈا مار کے سب کو توڑ دے. یونس علیہ السلام کمبھار کے پاس پہنچے. او برتن سوکھے گلے رکھے ہیں بنے ہوئے آوے میں رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا بھئی کمبھار صاحب کہ جی ایک کام تو کر. انہوں نے کہا کیا سوٹا لے کر سارے برتنوں کو گڑم گڑم کر کے توڑ دے. وہ کہنے لگا صورت تو تیری اچھی معلوم ہوتی ہے, تو باتیں کیسی کر رہا ہے, شکل تیری کتنی نرالی, باڈی تیری کتنی نرالی, یہ بات کیا کی تو نے؟ تجھے پتا ہے میری یہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی کمائی ہے, میرے اتنے دنوں کی مزدوری ہے یہ, تو کہتا لاٹھی مار کے توڑ دے. آواز آئی میرے یونس ایک کمبھار اپنے برتن توڑنے کو تیار نہیں, میں اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ میں اس اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ نہ جانے کب توبہ کر لے گا, نہ جانے کب توبہ کر لے گا, نہ جانے کب کسی اللہ والے سے ٹکرا جائے گا, نہ جانے کب کوئی بات سن کر توبہ کر لے گا, کب دل میں میرے قہر سے ڈر جائے گا, میرے عذاب سے ڈر جائے گا, کب میرے قرآن کو مان لے گا, کب میرے نبیوں کی باتوں کو مان لے گا. میرے یونس میں اس طرح برباد کیسے کروں؟ اس لیے فرمایا وَارْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. مدت دراز گزر گئی, سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. جن لوگوں کو ایمان کی دولت اللہ پاک دیتے ہیں, ان پر کرم فرماتے ہیں, ان کو منافع عطا فرماتے ہیں, تو میری آج کی گفتگو کا, آج کی تقریر کا, آج کے وعظ کا حاصل یہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو, اور اللہ پاک کسی نبی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ 40 دن والی بات کر دے. عذاب تو آنا تھا, یہ تو خدا نے حکم دے رکھا تھا کہ عذاب آئے گا. اگر ایک پیغمبر نے